تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اور کمزوری مت دکھاؤ اور غم نہ کرو، اور تم ہی غالب آنے والے ہو اگر تم ایمان والے ہو تو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کی اس آیت میں جو میں نے بات ترجمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اپنے دشمنوں کے سامنے کمزوری دکھانے اور غم کرنے سے منع فرمایا ہے، روکا ہے۔ اور یہ بشارت بھی دی ہے اس آیت میں کہ اس دنیا میں اللہ کی زمین پر تم ہی وہ لوگ ہو جو سب پر غالب آنے والے ہو۔ ان کنتم مومنین، لیکن ایک شرط ہے، اگر تم ایمان والے بن گئے، ایمان والے بن جاؤ تو دنیا میں کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا۔ عزیز بھائیوں، آج دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے 1.5 ارب کے لگ بھگ موجود ہیں۔ پچپن سے زیادہ دنیا میں ان کلمہ پڑھنے والوں کے پاس حکومتیں بھی ہیں۔ ڈیڑھ ارب ہونے، 55 سے زائد حکومتیں ہونے، دنیا کے بے شمار مادی وسائل ہونے، ایٹمی ہتھیار ہونے کے باوجود جو مسلمانوں کی اس وقت دنیا میں حالت اور کیفیت ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کے 1.5 ارب مسلمانوں کے پاس ان کی 57-60 حکومتوں کے ہاتھ میں کسی معمولی سے فیصلے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ دنیا میں بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، جو دنیا کے بڑے بڑے فرعون، دنیا میں
اللہ کے دشمن، اسلام کے دشمن جو وہ فیصلہ کرنا چاہیں، جو ان کے دل میں آئے وہ کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے پاس ان فیصلوں کو سر جھکا کر ماننے کے سوا کوئی رستہ ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو، ایمان کو صرف زبان کی حد تک تسلیم کیا ہوا ہے۔ زبان کی حد تک ہم مومن بھی ہیں، زبان کی حد تک ہم مسلمان بھی ہیں، زبان کی حد تک اللہ کو بھی مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، زبان کی حد تک ہم قرآن کو بھی ماننے کا اعلان کرتے ہیں، قرآن سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، قرآن کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں، چومتے بھی ہیں، لیکن یہ سارا کچھ صرف زبانی کلامی جمع خرچ ہے۔ ہماری زندگیاں عملاً اللہ رب العالمین کے فرامین سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، آپ کے اعمال و کردار سے، آپ کے سکھائے ہوئے اخلاق سے ہماری زندگیاں وہ خالی ہیں۔ اور یہ آسمانوں والے رب کی فطرت ہے، جب اس کے بندے اس کے احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں، ان احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، عملاً اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی بجائے اپنی خواہشات، شیطان کی دعوت، شیطان کے پیروکار، ان کی مرضی عملاً وہ چل رہی ہوتی ہے، تو پھر پروردگار ایسے لوگوں کو نہ عزتیں دیتے، نہ کامیابیاں دیتے، نہ پروردگار کی نصرت اور مدد کبھی زندگی میں ان کے سامنے حال ہوتی ہے، نہ ان کے سروں سے غلامی کے طوق اترتے ہیں، نہ ان کے قدموں سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں، بلکہ ذلت اور رسوائی دنیا میں ان لوگوں کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ یہ سنت ہے رب کی، یہ قانون ہے پروردگار کا، جو اٹل ہے، جو بدلنے والا نہیں ہے۔ دیکھ لیں آپ، تاریخ شاہد ہے اس بات پر، اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو ان کے زمانے میں، ان کے دور میں سب سے زیادہ فضیلت سے نوازا تھا۔ ان سے زیادہ افضل پروردگار نے زمین پر کسی کو بنایا ہی نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے وَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہان والوں پر تم کو افضل بنایا ہے، اور پروردگار نے ان پر اپنی نعمتوں، اپنے احسانات میں کوئی کسر اور کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ہر نعمت سے مالک الملک نے ان کو نوازا ہوا تھا، اور حکم ان کو یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ کا نبی اور رسول جو وہ تمہیں کہتے ہیں اس پر چلو، عملاً اس کو اپنا لو، اپنی زندگی ان کے مطابق بنا لو، تو یہ عزت، یہ نعمتیں، یہ سب کچھ جو مالک الملک نے تمہیں دنیا میں عطا کیا ہوا ہے، یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا، اور آخرت میں پروردگار کی جنت بھی تمہیں ملے گی۔
اللہ اکبر. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کے احکامات کو بدل ڈالا، اللہ کی کتابوں میں تحریف کر ڈالی، اللہ کے نبیوں کے حکموں کے مقابلے میں اپنی خواہشات پر، معاشرے کے رسم و رواجوں پر چلنے کو انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا. شیطان کے نقش قدم پر چلنا ان کی زندگی کا حصہ بن گیا. اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ کہتے کیا تھے؟ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ ہے ہی ہمارا، ہمارے سوا اللہ کسی کا ہے ہی نہیں. اور کہتے تھے اللہ اکبر، جنت میں بھی ہم ہی جائیں گے، جنت بھی اللہ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہے، ہمارے سوا کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو 2-4 دن کے لیے جائیں گے، تھوڑے وقت کے لیے جائیں گے، پھر جہنم سے نکل آئیں گے. جہنم ہمارے لیے نہیں، ہمارے علاوہ باقی قوموں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے، جنت ہمارے لیے بنائی ہوئی ہے. یہ ان کا خیال تھا، تصور اور سوچ تھا. بغاوت اللہ کی کر رہے تھے، نافرمانیاں کر رہے تھے، نبیوں کی تکذیب کر رہے تھے، اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈال کر اپنی خواہشات کو انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا تھا. پھر جنت بھی مل گئی ان کو، دنیا میں عزت اور کامیابی بھی دے دی رب نے ان کو. جو عظمت ان کے پاس پروردگار کی دی ہوئی، جو نعمتیں ان کے پاس موجود تھیں، کیا وہ عظمت ان کے پاس رہی؟ پوچھو قرآن سے. اللہ کہتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر پروردگار نے ذلت اور محتاجی، مسکنت کو ان پر مسلط کر دیا. عزتیں چھین لی، ذلت ان کا مقدر بن گئی. محتاجی، فقیری، تنگ دستی، دوسروں کے رحم و کرم پر زندہ رہنا، آسمانوں والے رب نے ان کا مقدر بنا دیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کا غضب، رب کی لعنت لے کر وہ پلٹے دنیا سے. ایک جگہ پر اللہ نے ان کا کردار بیان کرتے ہوئے کہا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو. جو چیز تمہیں اللہ کے دین سے پسند ہے، اچھی لگتی ہے، ان 2-4 چیزوں کو مانتے ہو، اور جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہے، جو تمہارے معاشرے کے خلاف ہے، جو تمہیں پسند نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو تم میں سے ایسا کرے گا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں یاد رکھو، اس کا بدلہ دنیا میں خزیون، رسوائی ہے، ذلت ہے، کمینگی کی انتہا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ذلت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وہ جو جنت کے خواب دیکھتے تھے، وہ جو اپنے آپ کو رب کے مقرب محبوب قرار دیتے تھے، آخرت میں ان کے لیے اشد العذاب، اللہ کہتے ہیں سخت ترین عذاب ان کا مقدر بنا دیا رب. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو وہ اللہ رب العالمین ان سے بے خبر نہیں ہے. اللہ کو تمہارے اعمال کی سب کی خبر ہے.
کوئی چیز رب سے بھولی ہوئی نہیں ہے. بن گئی نا ذلت اور رسوائی ان کا مقدر. اللہ کے مقرب تھے, واقعتاً مقرب تھے. اللہ نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سارے نبی بھیجے, سارے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بھیجے, لیکن وہ جن کے پاس اللہ نے بے شمار انبیاء مبعوث فرمائے, جب انہوں نے اللہ کے احکامات کے ساتھ, اللہ کی کتابوں کے ساتھ, اللہ کے نبیوں کی دعوت کے ساتھ یہ والا سلوک کیا, جو چیز اچھی لگی وہ مان لی, جو چیز اچھی نہ لگی وہ چھوڑ دی, تو پروردگار نے عزت بھی چھین لی, نعمتیں بھی چھین لی, سب کچھ چھین کر ذلت رسوائی دنیا میں اور آخرت میں سخت ترین عذاب ان کا مقدر بنا کر قرآن میں اس کا اعلان فرما دیا. من سلوہ اللہ نے ان کو دیا تھا, فرعون کو غرق کر کے آزادی رب نے ان کو دی تھی, سمندر سے خشک رستے اللہ نے ان کو دیے تھے, پتھر سے پانی کے چشمے اللہ نے ان کے لیے پھٹوائے تھے. کون سی نعمت تھی جو مالک الملک نے ان کو عطا نہ کی ہو؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یاتیها رزقها من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ نے مسلمانوں کے لیے, قرآن پڑھنے والوں کے لیے, اللہ کو اپنا رب کہنے والوں کے لیے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا. فکفرت بانعم اللہ, اس نے اللہ کی نعمتوں سے ناشکری کی, رب کے احکام کو پامال کیا, اس کے نبیوں کی اطاعت سے اعراض اور روگردانی کی, اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, پروردگار نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. تنگ دستی, بے روزگاری, قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے, مہنگائی, یہ آسمانوں والے رب نے ان لوگوں کا دنیا میں مقدر بنا دیا جن کے لیے پتھروں سے پانی نکالا, جن کے لیے آسمانوں سے من سلوا اتارا, جن کو پروردگار نے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا. آسمانوں والے رب نے ان کی بغاوت کے نتیجے میں یہ کر دیا ان کے ساتھ. اور ہم مسلمانوں نے, میں جو بات کر رہا تھا جس وجہ سے یہ بات آپ کو سنائی ہے, ہم مسلمانوں نے وہی کام کیا جو ان اہل کتاب نے کیا تھا. انہوں نے بھی زبانی کلامی کلمہ پڑھا ہوا تھا, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے, نبیوں کو مانتے تھے, صرف زبانی کلامی تھا. عملاً وہ کتابوں میں تحریف کرتے تھے, اپنی من مانی احکام نکالتے تھے, جو دل میں آتا تھا وہ کشید کرتے تھے, سود کو حلال کرتے تھے, بدکاریوں کو حلال کرتے تھے, اللہ رب العالمین کے حکام کو بدلتے تھے, اپنی خواہشات کو وہ اپناتے تھے, اس پر چلتے تھے. وہی کام آج اللہ کی قسم دنیا میں مسلمان کر رہے ہیں, وہی کام کر رہے ہیں. اچھا, وہ یہ کام کریں تو رب ان کو عزت دی ہوئی چھین لے, نعمتیں دی ہوئی ان سے چھین لے, پروردگار ان کو ذلت رسوائی بھوک خوف کے اندر مبتلا کر دے. وہ یہ کام کرے تو ان کے ساتھ یہ ہو, ہم وہی کام کریں تو پروردگار ہمیں خوشحالی دے, ہمیں عزت دے, ہمیں کامیابی دے, ہمیں آزادیاں دے, ہمیں آخرت میں جنت دے.
ان کے لیے جہنم اور ہمارے لیے جنت ہو. جو کام وہ کریں وہی کام ہم کریں, ان کو ذلتیں ملیں ہمیں عزتیں ملیں. ولن تجدا, اللہ کہتے ہیں کسی دھوکے میں نہ رہنا مسلمانوں. ولن تجدا لسنت اللہ تبدیلا, ولن تجدا لسنت اللہ تحویلا. او اللہ کے بندو, او قرآن پڑھنے والوں, ہرگز تم نہیں پاؤ گے کہ پروردگار کی سنت, رب کا قانون, رب کا طریقہ اس کے بندوں میں بدلتا ہو. ایسا نہیں پاؤ گے. رب کی سنت ایک ہے, رب کا قانون ایک ہے. زہر ہے نا, زہر سینکیا, اگر کوئی یہودی کھائے, کوئی عیسائی کھائے, کوئی ہندو سکھ کھائے, کوئی مسلمان کھائے, تو یہودی اور عیسائی اور سکھ اور ہندو مر جائیں گے, مسلمان زندہ رہے گا. کیوں جی؟ بھئی سینکیے کا زہر کا کام قتل کرنا ہے, مارنا ہے. وہ جو بھی کھائے گا, کافر کھائے گا وہ بھی مر جائے گا, مسلمان کھائے گا وہ بھی مر جائے گا. آگ کا کام جلانا ہے. آگ کی فطرت کیا ہے؟ آگ کی فطرت رب نے بنائی ہے, وہ جلاتی ہے. یہودی اپنے آپ کو آگ لگائے گا جلے گا, عیسائی لگائے گا جلے گا, مسلمان لگائے گا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ جلے گا. جو کافر آگ میں چھلانگ لگائے گا وہ بھی جل جائے گا, مسلمان آگ میں چھلانگ لگائے گا وہ بھی جل جائے گا. کیوں؟ اس کی فطرت اللہ نے جلانا بنایا ہے. اور میرے بھائیوں, جو رب کی بغاوت کرتا ہے, جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, جو رب کے احکامات کو پامال کرتا ہے, جو صرف زبانی کلامی تو مانتا ہے لیکن عملاً اللہ رب العالمین کے فرامین کی, اس کے نبی کے فرامین کی, نبی کے اسوہ حسنہ کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی, قسم اللہ کی وہ یہودی ہو وہ بھی دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا. یہ فطرت ہے رب کے قانون کی. مسلمان ہو وہ بھی ذلیل و خوار ہوگا, یہودی ہو وہ بھی جہنم میں جائے گا, مسلمان ایسا کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا. یہ رب کی نافرمانی ایک ہی ہے سب کے لیے. یہ نہیں کہ کافروں کے لیے اور ہے اور مسلمانوں کے لیے رب کا اور قانون ہے. ایک قانون ہے سب کے لیے. یہ سنت رب کی ایک ہے, اپنے باغیوں میں, نافرمانوں میں, سرکشوں میں. ٹھیک ہے, پروردگار نے مسلمانوں کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سب سے افضل امت بنایا ہے. محمد الرسول اللہ کی امت کو سب سے افضل امت بنایا, کوئی شک نہیں ہے اس میں. سب سے افضل امت بنایا ہے مالک الملک نے. لیکن سب سے افضل امت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کرو, ان کو نہ مانو, عملاً ان کو تسلیم نہ کرو, عملاً ان کی خلاف ورزی میں اپنی زندگیاں بسر کرو اور پھر یہ سمجھو کہ ہمیں رب نے سب سے افضل بنایا ہے, رب ہمارا مقرب ہے, ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں, ہمارے اوپر کوئی خاص رب کی رحمت اترے گی. اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. ایسا نہیں ہوتا, یہ رب کا قانون نہیں بدلتا. اس کا قانون اٹل ہے. آپ کہیں گے بھئی کہاں پر ہم عملی طور پر نہیں مانتے اسلام کو؟ 1.5 ارب مسلمان کہاں پر نہیں مانتے؟ بھئی ہر شے میں. کس چیز میں ہم نے اسلام کو مانا ہوا ہے؟ کس چیز میں مانا ہوا ہے؟ کیا ہمارے عقائد, مسلمانوں کے عقائد اس وقت دنیا میں یہ وہی عقائد ہیں جو آسمانوں والے رب نے قرآن مجید میں نازل فرمائے, اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کروائے, جو عقیدہ اللہ کے نبی اور صحابہ کا تھا, کیا آج مسلمانوں کا وہی عقیدہ ہے؟ چند ایک ملیں گے, چند ایک, اللہ کی قسم دنیا میں چند ایک ملیں گے
جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے 1.5 ارب مسلمانوں میں جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے عقائد کے حامل ہوں گے، اس پر گامزن ہوں گے، اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس پر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں، چند لوگ ملیں گے جن کو دنیا میں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ اعمال ہمارے کیا وہی اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے کا آسمانوں والے رب نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے؟ جن اعمال کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں پیش کیا رب کی رضا کے لیے، جو صحابہ کرتے تھے، کیا آج مسلمانوں کے اعمال وہی ہیں؟ دیکھ لیں آپ، کیا جو سیاست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو سیاست ابو بکر و عمر کی تھی، جو سیاست عثمان و علی کی تھی، جو سیاست امیر معاویہ حضرت حسن رضی اللہ عنہما کی تھی، آج مسلمانوں کے پاس وہی سیاست ہے؟ جو معیشت، جو اقتصاد آسمانوں والے رب نے محمد الرسول اللہ کی امت کو قرآن میں دیا، جو اقتصادی نظام مدینے والے امام نے اپنا نام نباؤں کو دیا، جو اقتصادی نظام 30 سالہ خلافت راشدہ کے دور میں مسلمانوں میں چلتا رہا، آج اس کا نام و نشان بھی مسلمانوں کے پاس نظر آتا ہے۔ 57 حکومتیں ہیں، 60 کے لاکھ بعد ایک حکومت میں دکھاؤ وہ نظام جو خلافت راشدہ کے دور میں تھا، کس کے پاس ہے؟ کدھر ہے؟ نام و نشان بھی نہیں اس کا، سب کچھ مسخ ہو گیا، مٹا دیا۔ مٹایا کنہوں نے؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا ہے، ہم نے مٹایا ہے، کلمہ پڑھنے والوں نے خاتمہ کیا اس کا، اپنی بستیوں سے، اپنے ملکوں سے، اپنی آبادیوں سے ہم نے نکالا، اس کو خود نکالا، خود چھوڑا، اس کو چھوڑا، اور اللہ کے دشمنوں کے نظاموں کو، ان کی سیاستوں کو، ان کے کرداروں اعمالوں کو، ان کے عقائد کو، ہر شے کو ہم نے اسلام چھوڑ کر اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور ڈھونڈتے پھر رہے خوشحالی ملے گی، مہنگائی ختم ہوگی، ملک خوشحال ہو جائیں گے، آزادیاں ملیں گی، عوام جو ہے نا وہ مہنگائی کے جو ہے نا طوفان سے، مہنگائی کے تندور سے نکل آئے گی۔ قسم اللہ کی، ہم کو کی جنت میں رہتے ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں انسانوں کو یہ باتیں کرنے والے۔ جو آسمانوں والے رب کے فرامین کے ساتھ وفا نہیں کرتا، نبی کے سیرت کے ساتھ وفا نہیں کرتا، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو عملاً اپناتا نہیں ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی رہتی ہے، ساری زندگی بنی رہتی ہے۔ نہیں یاد ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان؟ نہیں یاد؟ پیارے پیغمبر مسند امام احمد کے اندر حدیث ہے، اس حدیث کا ایک جملہ سنا رہا ہوں آپ کو، یہ ہے وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں یاد کر لو، ذلت، رسوائی ان قوموں کا، ان لوگوں کا مقدر بنا دیا ہے پروردگار نے، ان پر مسلط کر دی ہے۔ خالف امری، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، جو نبی کے اسوہ حسنہ کے خلاف زندگی میں چلتے ہیں، نبی کے طریقے کے خلاف چلنے والوں کی زندگی میں رسوائی اور ذلت آسمانوں والے رب نے ان کا مقدر بنایا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے؟ 1.5 ارب مسلمانوں کا 57
مسلمان حکومتوں کا شیوا، وتیرہ، طرز عمل وہ اللہ کے نبی کی مخالفت والا ہو اور اللہ رب العالمین ان کو عزت دے دے، کامیابی دے دے، ان کے ہاتھ میں اپنے فیصلے کرنے کا اختیار رب انہیں دے دے، دشمنوں سے ان کو آزادی عطا فرما دے، اللہ کی قسم نہیں ملتی۔ نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، ساری دنیا کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ غلط نہیں ہو سکتے، ناممکن ہے یہ۔ جو الذلت والصغار، کیسے غلط ہو جائے گی رسول اللہ کی بات؟ لیکن یہ چیز میرے بھائیوں نہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آتی ہے، نہ ان کو سمجھانے والا کوئی سمجھا پاتا ہے، اور نہ ہی یہ سیاستدانوں کو سمجھ آتی ہے۔ اور قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جن کے پاس دین کا علم ہے ان کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ان کو بھی نہیں آ رہی، الا ماشاءاللہ چند لوگ ہیں۔ تو میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے حکمران وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، سیاستدان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ایک ایک کر کے اپنے وجود سے، اپنے گھر سے، اپنی معیشت، معاشرت سے کیا ختم کر دینی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ذلت پر کانے ہو کر زندہ رہنا چاہیے؟ رسوائی کو اپنا معراج سمجھنا چاہیے؟ حکمرانوں نے تو رسوائی کو، ذلت کو، خست کو، کمینگی کو، غلامی کو اللہ کی قسم اپنا معراج سمجھ لیا، انہوں نے تو عقیدہ بنا لیا۔ اسی ذلت میں ہم راضی ہیں، اسی تنخواہ پر کام کریں گے ساری زندگی۔ کیا میں اور آپ بھی اسی ذلت پر راضی رہنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تیار تو میرے بھائیوں میں نشاندہی کروں گا، ہم نے ان نافرمانیوں سے، ان کمینگیوں سے ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو، اپنے معاشروں کو، اپنے معاملات کو ان سے پاک کرنا ہے۔ ان میں سے ایک چیز بالاختصار اس کا تذکرہ کروں گا، وہ ہے میرے بھائیوں معاشرتی تباہی کا سبب جو چیز ہے وہ ہے زبان کو بغیر سوچے سمجھے استعمال کرتے چلے جانا۔ زبان آسمانوں والے رب نے اپنا ذکر کرنے کے لیے دی ہوئی ہے، زبان قرآن مجید کی تلاوت کے لیے مالک الملک نے دی ہوئی ہے، زبان اللہ رب العالمین نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے بخشی ہوئی ہے، زبان اللہ کے بندوں کو برائیوں سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے روکنے کے لیے مالک الملک نے عطا کی ہوئی ہے۔ زبان اللہ رب العالمین نے غیبتیں کرنے کے لیے نہیں دی، لوگوں کے عیب، لوگوں کے گناہ، لوگوں کی خرابیاں ڈھونڈ کر معاشرے میں پھیلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو زبان نہیں دی ہوئی۔ مسلمان کو زبان کیوں دی ہے؟ کیا تقاضا ہے مسلمان سے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ کو رب مانتا ہے نا، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا، فلیقل خیرا
وہ اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے سوچے کہ میں یہ زبان استعمال کرنے لگا ہوں، اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا، میرے دین کو کیا فائدہ ہوگا، میرے معاشرے کے افراد کو کیا فائدہ ہوگا، میری آخرت کو کیا فائدہ ہوگا، اگر میرے دین کو کیا فائدہ ہوگا اس سے۔ اگر کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو بات کرے۔ امام الانبیاء نے کہا اگر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، نہ اپنی ذات کا، نہ اپنے معاشرے کا، نہ اپنے دین کا، نہ اپنی قوم اور برادری کا، معاشرے کا، ملک کا، اسلام کا، فَلْيَصْمُتْ، تو پھر زبان کو چلائے مت بلکہ خاموشی اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے۔ یہ ایک برائی ہے چھوٹی سی جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم معمولی نہیں۔ آپ تھوڑا سا اندازہ تو لگائیں، یہ غیبتیں کرنے سے، غیبت پتہ کیا ہوتی ہے، کس کو کہتے ہیں غیبت؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں، بخاری میں، ابو داود میں، ساری سیاستہ کی کتابوں میں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل غیبت، اور میرے صحابہ جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر ان کو علم بھی ہوتا تھا نا کہ اس کا معنی مطلب یہ ہے، تو وہ اللہ کے نبی کے سامنے جلدی کیے بیان کرنے کی جرت اور جسارت نہیں کرتے تھے، یہی کہتے تھے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا یاد ہے نا، اس خطبے میں آپ نے پوچھا تھا ایو بلد ھذا، ایو شہر ھذا، ایو یوم ھذا، پتا تھا یہ مہینہ کون سا ہے، پتا تھا یہ دن کون سا ہے، پتا تھا یہ شہر ملک کون سا ہے، یہ بستی کون سی ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے اللہ و رسولہ عالم۔ یہ طریقہ تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، احترام تھا امام الانبیاء کا، عظمت اور وقار تھا ان کے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے وہ جسارت نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے بولنے کی اور بتانے کی کہ ہمیں بھی یہ علم ہے، بس یہی کہتے تھے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی سب کچھ جانتے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ذکروں کا اخا کا بما یکرہو، تیرا اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں ایسا تذکرہ کرنا جو تذکرہ وہ مسلمان بھائی اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، ایسا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں کسی جگہ پر کرنا، یہ ہے غیبت۔ ذکروں کا اخا کا بما یکرہو، بھائی کی غیر موجودگی میں، مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی چیز کا تذکرہ کرنا جس چیز کا تذکرہ اسے پسند نہیں ہے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کانا فیہ ما اقولو، جو میں بات اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں کہہ رہا ہوں اگر واقعتاً وہ چیز اس کے اندر موجود بھی ہو تو پھر بھی غیبت ہے، پھر بھی غیبت ہے یہ۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ برائی، وہ نقص، وہ عیب، وہ خرابی موجود ہے اور تو اس کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کو اس کی وہ واقعتاً اس کے اندر موجود برائی بیان کرتا ہے، اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ چیز اس میں ہے ہی نہیں اور آپ اس کی غیر موجودگی میں وہ چیز اس کے نام لے کر بیان کرتے ہو تو فقط بہتا ہوں، تو پھر اس پر بہتان باندھ رہا ہے۔ اب غور کریں، سوچیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب مسلمان سوچیں، ہماری مجالس کے اندر ہم کتنے لوگوں کے عیب، کتنے لوگوں کی خرابیاں، کتنے لوگوں کے نقائص مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں۔ نمازی کرتے ہیں، دیندار کرتے ہیں، جمعے پڑھنے والے کرتے ہیں،
حج عمرہ کرنے والے وہ برائیاں کرنے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. کسی کی برائی اس کی غیر موجودگی میں جو موجود ہے اس کے اندر اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے اس کے ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں, نہیں اجازت, اللہ کی قسم نہیں اجازت. مثال دیتا ہوں ایک, پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے. ایک بندہ واقعتاً بدکاری کا مرتکب ہوا ہے, اس نے بدکاری کی ہے, زنا کی ہے, زانی ہے, اور دوسرے نے اس کو بدکاری میں مبتلا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ بدکاری کرنا گناہ ہے, یہ برائی ہے, یہ عیب ہے, یہ موجود ہے اس بندے کے اندر, واقعتاً موجود ہے, جھوٹ نہیں ہے, خواب نہیں ہے. اس نے اپنی کھلی آنکھوں سے دن کے وقت اس کو عین برائی پر ملوث دیکھا ہے, جاگتے ہوئے دیکھا ہے, کوئی شک شبہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یہ جو تو نے دیکھا ہے نا اس کو پی جانا ہے, پی جانا ہے. اس کو کسی دوست, کسی برادری کے خاندان کے بندے کے سامنے بیان نہیں کرنا, کسی مجلس میں اس برائی کا ذکر تک نہ آئے تیری زندگی میں. زبان بند رکھنی ہے, بالکل کھولنے کی اجازت نہیں ہے تجھے. اگر تو نے زبان کھولی, غور کرنا, اگر تو نے اس برائی کا تذکرہ کیا دوسرے لوگوں کے پاس, دوسرے لوگوں کو جا کے بتایا کہ فلانا بندہ زانی ہے, میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے پکڑا ہے, دیکھا ہے, اگر تو نے بیان کر دیا اور تیرے پاس 4 گواہ نہ ہوئے تو آسمانوں والے رب نے سورہ نور کے شروع میں یہ قانون نازل کر دیا, اس بندے کو پکڑو, اس بندے کی پیٹھ پر 80 کوڑے لگاؤ. فَضْرِبُوهُمْ 80 جلدہ, 80 کوڑے لگاؤ اس کی پیٹھ پر. کیوں بھائی 80 کوڑے کیوں لگاؤ؟ یہ بندہ جھوٹا ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے بہتان باندھا ہے؟ نہیں, نہ یہ جھوٹا ہے نہ اس نے بہتان باندھا ہے, واقعتاً اس نے سچ بولا ہے. اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا, دن کے وقت دیکھا تھا, کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا, جاگتے ہوئے دیکھا تھا, وہ اس نے بولا ہے. جھوٹ نہیں ہے بھی سچ, بہتان بھی نہیں ہے. لیکن 80 کوڑے پھر بھی لگانے, کیوں لگانے بھئی؟ وہ اس بندے کا عیب ہے, اس کی برائی ہے, گناہ صحیح اس کا, لیکن تجھے اس گناہ کو معاشرے کے اندر ہوا دینے, پھیلانے, اس بندے کی تذلیل کے لیے اس کے اس نقص کو استعمال کرنے کی آسمان والا رب تجھے ہرگز اجازت نہیں دیتا. بے شک تو سچا ہے, لیکن اگر تو اس کی تذلیل کا کام کرتا ہے تجھے 80 کوڑے لگیں گے. نہیں بولنے کی اجازت تجھے. اللہ کی ناراضگی والا کام ہے نا یہ بدکاری, اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے نا, حرام کام ہے نا. کیا ہے اس نے, دیکھا ہے میں نے. اللہ کی قسم اسلام کہتا نہیں بولنے کی اجازت. بولے گا 80 کوڑے کھائے گا, 80 کوڑے کھائے گا. ہاں, اگر تیری زبان چپ نہیں رہ سکتی, تیرا زبان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے, بولنے کے بغیر تیرا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا, تو کیا کر, اس بندے کو پکڑ, لوگوں کی نظروں سے دور لے جا, وہاں جا کر اس کو نصیحت کر, اللہ سے ڈرا دے, سمجھا دے کہ یہ کام ہمارے رب نے ہم پر حرام کیا ہے, یہ کام اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اللہ سے معافی مانگ لے, توبہ کر لے, اپنی عاقبت کو بچا لے, اپنی دنیا کو بچا لے. نصیحت کر دے, اس وہاں جا کر بول بھی لے, لیکن اس کی حد تک, اس سے زیادہ نہیں. ہاں, یا اگر تیری بات وہ نہیں سنتا تو کسی ایسے قانونی شخص کے پاس جس کے پاس قانون ہے, قانونی اختیارات ہیں, جس کے پاس روکنے کی طاقت ہے, جو روک سکتا ہے, اس کے پاس جا کر بیان کر دے, اس کی تجھے اجازت ہے.
تاکہ وہ تیرے ساتھ مل کر اس برائی کو کیا کر دے، معاشرے سے ختم کر دے، یہ دوبارہ ایسی برائی منعقد نہ ہو۔ خود سمجھا، خود سمجھانے سے نہیں سمجھتا، نہیں رکتا، نہیں بات آتا، جس کے پاس اختیارات ہیں اس کے پاس جا کے اس کو بیان کر دے، اس پر تیری پکڑ نہیں ہوگی، تیرے اوپر کوڑے نہیں لگیں گے، وہ تیرے ساتھ مل کر تیری مدد کر کے اس برائی کو ختم کرنے کا کردار ادا کر دے گا۔ تو بھی کامیاب ہے، وہ بھی کامیاب ہے، وہ بھی بچ گیا ہے۔ لیکن نہ تو اس کو سمجھاتا ہے، نہ تو کسی اقتدار اور اختیار والے کے پاس جا کر اس کی مدد لے کر اس کو اس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اس کی تذلیل، اس کی رسوائی، اس کو معاشرے میں ذلیل کرنے کے لیے ہر ایرے گہرے نتھو پھتو خیرے کے پاس جا کے تو اس برائی کو پھیلاتا ہے، نشر کرتا ہے، سناتا ہے، تو تیری پیٹھ پر 80 کوڑے لگیں گے، تجھے کوئی حق نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے یار، جس پر 80 کوڑے لگ جائیں۔ اچھا، ہم ایسی دوسروں کی برائیاں، رشتہ داروں کی برائیاں، کوئی مجلس ہو ہماری ہوتی ہیں، اس میں رشتہ داروں کی برائیاں یا نہیں ہوتی؟ زبان سے بھی ہوتی ہیں، تحریر سے بھی لوگوں کی برائیاں ہم تحریر کر کے بھی کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کے، سر کے، ہاتھوں کے اشارے سے بھی لوگوں کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے تذلیل زبان سے ہو، چاہے قلم کی تحریر سے ہو، چاہے آنکھ، سر اور ہاتھ کے اشارے سے ہو۔ اللہ کی قسم حرام ہے مسلمان پر، حرام ہے، اسلام نہیں اجازت دیتا اس کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اجازت دیتے اس کی کہ تو کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرنے کا مشن چلائے، کسی کی عزت تیری وجہ سے معاشرے کے اندر پامال ہو، اسلام تجھے اجازت نہیں دیتا اس بات کی۔ اگر میں نے اپنے کسی رشتہ دار کی، اپنے کسی دوست کی، اپنے کسی جاننے پہچاننے والے کی کوئی برائی پکڑ کر اس کو معاشرے میں پھیلا کر اس کی عزت کو خراب کر دیا نا اس کی عزت کو خراب، اس کی عزت پہ حرف آ گیا، لوگوں میں اس کی عزت ختم ہو گئی، تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے بھائیوں یاد رکھنا، صرف 80 کوڑے نہیں، میرے جمعے پڑھنے سے، میری نمازیں پڑھنے سے، میرے عمرے کرنے سے، میرے حج کرنے سے، میرے رمضان کے روزے رکھنے سے، میرے رمضان کے قیام کرنے سے، میرے لیلۃ القدر کے قیام کرنے سے، میرے زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، میرے پکی سچی توبہ کرنے سے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ گناہ نہیں معاف ہوتا، یہ نہیں معاف ہوتا، توبہ کرنے سے بھی نہیں معاف ہوتا۔ جو عزت میں نے کسی بندے کی خراب کی معاشرے میں، اس کی برائی بیان کر کے تذلیل کیا اس کو معاشرے میں لوگوں کی نظروں میں، میں کروڑ مرتبہ کہوں یا اللہ میری پکی سچی توبہ، میرے اتنے حج، اتنی عمرے، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے رمضان، کوئی نہیں معاف ہونا، یہ نہیں معاف ہوتا گناہ، اللہ کی قسم نہیں معاف ہوتا، توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتا۔ اس گناہ کے بدلے میں قیامت والے دن مجھے اپنی نیکیاں اسے دینی پڑیں گی۔ میری اس بندے کی غیبت کرنے کی وجہ سے معاشرے میں اس کی عزت کا جتنا نقصان ہوا ہے، اس کی عزت کے نقصان کے برابر غیبت کرنے والے کی نیکیاں لے گا رب، اور اس عزت کے نقصان کے برابر نیکیاں اس کو دے کر جو ہے نا اس کے بے عزتی کی تلافی کرے گا، اس کا حق دیا جائے گا اسے۔ وہاں دینے کے لیے دنیا کا ساز و سامان نہیں ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، نیکیاں ہوں گی دینے کے لیے۔ اور پھر صرف نیکیاں نہیں، جتنے لوگوں کی غیبتیں کی ہیں ان کا جتنا نقصان ہوا ہے، اس نقصان کے برابر ہر بندے کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ غیبت کرنے والے کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی وہ لوگ باقی ہیں جن کی زندگی میں غیبتیں کرتا رہا، جن کے عیب بیان کرتا رہا،
مجلسوں میں جن کی تذلیل اور کرتا رہا یہ معاشرے میں، نیک تھا، حاجی تھا، روزے دار تھا، جمعہ پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن زبان کو غیبتوں کے لیے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، دوسرے کی عیب ایک ایک جگہ پر جا کر ایک ایک مجلس میں ایک ایک جاننے والے کے پاس اچھالتا تھا تاکہ یہ بندہ معاشرے میں ذلیل ہو جائے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، جتنے لوگوں کے پاس جا کر جتنی اس کی عزت خراب ہوئی ہے، اس کی عزت کے برابر اس کی نیکیاں لے کر جتنے لوگوں کی ہیں ان کو دے دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جن کی عزت خراب کی تھی ابھی وہ لوگ باقی ہیں، پھر ان کے گناہ لے کر اس غیبت کرنے والے پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ معافی نہیں ملے گی۔ معافی لینی ہے تو ایک رستہ ہے پکی سچی توبہ کرنے، اور جس کی غیبت کی ہے اس کے پاس جا کر معافی مانگ لیں، اس کو راضی کریں جیسے وہ راضی ہوتا ہے، وہ راضی ہو کر کہہ دے میں نے دل سے آپ کو معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا، ورنہ قسم ہے اللہ کی نیکیاں دینے یا گناہ لینے کے سوا کوئی رستہ باقی نہیں بچے گا، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک برائی ہے، ایسی کتنی برائیاں ہیں، ایسی کتنی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہم ان کو برائیاں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب یہ ہمارا معاشرے کا سسٹم یہ ہوگا کہ برائیاں ہمیں اچھی لگیں گی، برائیاں برائی لگے گی نہیں، تو پھر اللہ کی نصرت مدد آئے گی ہمارے اوپر؟ پھر تو نہیں آتی، پھر عزت ملے گی؟ رب اپنا قانون بدل دے گا میرے لیے اور آپ کے لیے؟ اللہ تو اپنا قانون نہیں بدلتا۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں وہ لوگ بننا ہے جن سے ہمارے معاشرے پاکیزہ ہو جائے، ہمارے معاشرے پاکیزہ ہو جائیں، ہمارے معاشرے رب کی طرف پلٹ آئیں، ہمارے معاشرے نبی کی اطاعت کی طرف پلٹ آئیں۔ ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔